2020 میں پاکستان میں تعلیم کے میدان میں ایک بہت بڑا فیصلہ ہوا تھا، اور وہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ ون کریکولم یعنی یکساں نصاب تعلیم جو ہے وہ لانچ کیا گیا تھا گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے، اور فیڈرل گورنمنٹ نے اس کو امپلیمنٹیشن کرائی تھی، اور یہ اوور آل پورے پاکستان میں امپلیمنٹ ہونا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے ون کریکولم کا کہ ایک ہی نصاب کی آؤٹ لائن ہوگی، اور اس کے حساب سے اسکولوں میں، مدارس میں، یونیورسٹیز میں، کالجز میں نصاب جو ہے وہ تشکیل پائے گا۔ اب اس کے بعد اگلے گورنمنٹ کے کون سے ایسے سٹیپس ہیں جو 2021 میں تعلیم کے شعبے کو مزید فروغ دیں گے، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر تعلیم شفقت محمود صاحب، سینئر سول سرونٹ بھی رہے ہیں۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ ہیپی نیو ایئر ٹو یو فرسٹ۔ جی آپ کو بھی نیا سال مبارک ہو، اور آپ کے توسط سے سارے ناظرین کو نیا سال مبارک ہو۔ بہت شکریہ سر۔ آپ پہلے تو یہ ایک بڑی اچھی روایت قائم کر رہے ہیں، پہلے تو ہم آپ کا شکریہ ادا کریں گے کہ سال کا جو پہلا دن ہے وہ آپ ہمارے شو پر موجود ہیں، اور علم کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے جو سب سے اہم چیز ہے زندگی کی، لیکن سال کا پہلا دن آپ آفس میں ہیں اور آپ کام کر رہے ہیں، یہ بھی بڑی اچھی روایت ہے۔ تو جنرلی آپ کا نیا سال اسی طرح گزرتا ہے؟ جی ڈیپینڈ کرتا ہے، اگر ویک ڈے ہو تو پھر اس طرح ہی گزرتا ہے، لیکن اگر ویکنڈ ہو تو پھر اور طریقے سے گزرتا ہے۔ اور کیونکہ یہ سال جو تھا یہ اتنا مشکل سال تھا ساری قوم کے لیے، ساری دنیا کے لیے انفیکٹ، اور تعلیمی اداروں کو بند کرنا پڑا، بچوں کی تعلیم کا بہت زیادہ حرج ہوا، بہت سارے لوگ ساتھی بچھڑ گئے، یہ سال مشکل سال تھا، اور اس لیے کوئی سیلیبریشن والی بات نہیں تھی۔ اللہ کرے کہ جو اگلا سال ہو 2021 اس میں یہ بیماری کا جو مقابلہ ہے جو ہم کر رہے ہیں، اللہ کرے اس میں کامیابی ہو، اور ہم اپنی زندگی جو ہے دوبارہ اسی طریقے سے بحال کر سکیں جس طرح ہمیشہ ہوتی تھی۔ بالکل۔ تو یہ آپ اگر میں اس سوال کی کنٹینیوٹی کا اگلا سوال کر لوں آپ سے، آپ کی زندگی کا سب سے یادگار نیو ایئر کون سا تھا، وہ اگر آپ شیئر کریں ہمارے ساتھ۔ یادگار دن کون سا تھا جی؟ نیو ایئر۔ اچھا نہیں، نیو ایئر تو کئی ہوئے، کوئی ملک سے باہر ہوئے، ملک میں ہوئے، فیملی کے ساتھ، جو بچے جو ساتھ ہوں آپ کی۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ زندگی میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ آپ کی فیملی ہے اور آپ کے لوڈ ونس ہیں۔ باقی چیزیں جو ہیں وہ ان کی امپورٹنس نہیں ہے اتنی، ہمیں احساس نہیں ہوتا، ہم اپنی زندگی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور وہ وقت نہیں دے پاتے اپنے بچوں کو، اپنے ساتھیوں کو، دوستوں کو، ماں باپ کو، اور پھر بعد میں وقت گزر جاتا ہے، پھر اس کا افسوس ہوتا ہے۔ تو میں تو آپ کے ناظرین کو یہی کہوں گا کہ جو آپ کے قریبی ہیں، جو آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، آپ کے بچے ہیں، بس وہ آپ کا بہت بڑا اثاثہ ہے، آپ کے دوست ہیں، تو ان سے قربت، ان سے محبت وہ بہت ضروری ہے۔ دنیاوی کام بھی کرنے ضروری ہیں لیکن وہ بھی بہت ضروری ہے۔ ہاں شفقت صاحب، آپ سے یہ میں جاننا چاہوں گی کہ ظاہر ہے جب آپ نے کہا کہ چیلنجز بھی بڑے تھے اس سال اور بڑا مشکل سال تھا، اور ہم نے دیکھا پوری دنیا میں تھا لیکن پاکستان حکومت کے لیے بھی بہت نیا تھا، کیونکہ آپ لوگوں کی گورنمنٹ بھی ٹیکنیکلی اس طرح سے نئی ہے، اور کہا جاتا تھا کہ ان ایکسپیرینسڈ ہے یا جو بھی ہے، لیکن آپ نے بہت ڈیزرو کرتے ہیں آپ لوگ، اگر ہم یہ نہ کہیں تو یہ بڑی زیادتی ہوگی کہ آپ لوگوں نے کووڈ کا مقابلہ بڑے صحیح طریقے سے کیا، اور دنیا معترف ہے، ہمیں کہنے کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن شفقت صاحب، جب آپ وفاقی وزیر تعلیم بن رہے تھے تو اس وقت آپ کو کیا یہ معلوم تھا کہ یہ بھی فیصلہ آپ کو کرنا پڑ جائے گا کہ اسکول بند کرنے ہیں یا کھولے رکھنے ہیں؟ کبھی کوئی ایسا بڑا چیلنج بھی آئے گا؟ آپ نے کبھی سوچا تھا کہ کوئی اس قسم کی ناگہانی سچویشن ڈیولپ کر جائے گی؟ نہیں، یقیناً اس کا تو کسی کو احساس نہیں تھا کہ یہ اتنا بڑا چیلنج جو ہے وہ آئے گا، اور یہ جب آیا تو پھر ہمیں بڑے مشکل فیصلے کرنے پڑے، مارچ میں اسکول بند کرنے پڑے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہر چیلنج میں ایک موقع بھی ہوتا ہے، ایک اپرچونٹی بھی ہوتی ہے، تو اس میں ہم نے 15 دنوں کے اندر ٹیلی اسکول شروع کر دیا، اس کے بعد ہم نے آن لائن ہائر ایجوکیشن میں آن لائن لرننگ شروع کر دی، اس کے بعد ہم نے اب ریڈیو اسکول شروع کر دیا ہے، اور بہت سارا ہم ایک نیا جو ٹیکنالوجی کے ذریعے فاصلاتی تعلیمی نظام جو ہے جسے ڈسٹنس لرننگ کہتے ہیں اس کو امپروو کر رہے ہیں۔ پھر ہم نے تو ایک دن نہیں چھٹی کی، سنگل نیشنل کریکولم جو تھا ہم بنا رہے تھے وہ ہم بناتے رہے، اور اب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پہلے 5 پرائمری کا جو سلیبس ہے، جو کریکولم ہے، وہ 3 صوبوں نے اڈاپٹ کر لیا ہے، ابھی سندھ رہ گئے ہیں لیکن وہاں بھی ہو جائے گا انشاءاللہ۔
تو یہ ایک بہت بڑا اقدام تھا، اور اس میں میں اپنے سارے کولیگز کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ باوجود اس کے کہ بیماری کا بھی حملہ تھا، دفتر بھی بند ہو رہے تھے، اسکول تو بند ہو ہی گئے تھے، سارے تعلیمی ادارے، اس کے باوجود کام جاری رہا اور جاری ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ تعلیم کے جتنے بھی چیلنجز ہیں ان کو ہم قبول کر کے ان کا مقابلہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ جو آپ نے ڈسٹینس لرننگ کی بات کی کہ ریڈیو کے ذریعے، ٹیلی ویژن کے ذریعے، آن لائن ساری تعلیم کا جو آپ لوگوں نے سلسلے شروع کیے، ان کا رسپانس کیا آیا؟ اس کا بھی کوئی میجر کرنے کا طریقہ تھا کہ آپ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ اس کا یہ امپیکٹ ہے؟ یا پیرنٹس کی فیڈ بیک؟ دو چیزیں ہم نے کی فیڈ بیک لینے کے لیے۔ ایک تو ہم نے نہیں کی، گیلپ پول نے ایک پول کیا کہ کتنے بچے جو ہیں وہ روز ٹیلی اسکول جو ٹیلی ویژن چینل ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، تو ان کا اندازہ تھا کہ تقریباً 70 سے 80 لاکھ بچہ جو ہے وہ روز ٹیلی ویژن دیکھ رہا ہے، یا ان کے والدین ان کو بٹھا رہے ہیں کہ یہ دیکھو، پڑھو، سیکھو۔ تو اس کے علاوہ ہم نے ایک SMS کا سسٹم شروع کیا، جس کے ذریعے ہم نے ایک نمبر دیا جس پہ لوگ ہمیں میسج بھی کرتے ہیں، کال بھی کرتے ہیں، مطلب میسیجز کرتے ہیں تاکہ اس سے فیڈ بیک ملتا ہے۔ تو میں سمجھوں گا کہ مشکل حالات میں اور تھوڑے عرصے میں ہم نے بہت کچھ اچیو کیا، اور لیکن اب ہمارے ارادے اس معاملات کو، اس سارے فاصلاتی نظام تعلیم کو مزید بہتر کرنے کے لیے اور نیا کانٹینٹ ڈیولپ کرنے کے اسباق بھی نئے ڈیولپ کر رہے ہیں۔ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ خان اکیڈمی کا جو وہاں پہ امریکہ میں ہے اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں۔ سو بہت سارے کام ہو رہے ہیں، ووکیشنل ٹریننگ میں بہت سارے کام ہو رہے ہیں۔ سو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے محنت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا شفقت صاحب، یہ بھی بتائیے کہ ابھی تو 1 کریکولم جو ہے، سنگل نیشنل کریکولم، وہ 1 سے 5 کلاس تک جو ہے وہ امپلیمنٹ ہوا ہے۔ اب آگے اس سال میں کون سی جماعتیں ایسی ہیں جس کو آپ لوگ شامل کر لیں گے؟ 1 کریکولم وہاں پر بھی امپلیمنٹ ہو جائے گا؟ دیکھیں جی، 6، 7 اور 8ویں کلاس جو ہے اس کا کریکولم انڈر پریپریشن ہے، اور وہ اس میں ٹائم لگے گا، تقریباً 6 ماہ ہمیں، میرا خیال ہے 6 ماہ سے 8 ماہ لگیں گے اس کو تشکیل پاتے ہوئے۔ اور ہماری کوشش یہ ہے کہ جس طرح ہم نے یہ جو تعلیمی سال ہے اس سے ہم کر رہے ہیں اپنا یکساں تعلیمی نصاب نافذ، تو اس طرح جو 6، 7، 8 کلاسیں ہیں وہ ہم 2022 میں اس کو نافذ کریں، اور پھر 9، 10، 11، 12 جو ہے اس کو ہم 2023 میں نافذ کریں۔ سو ہمارے جو ٹینیور ہے جو ہماری گورنمنٹ کا، اس عرصہ میں انشاءاللہ جو ایک یکساں تعلیمی نصاب ہے وہ 12ویں، جسے K-12 کہتے ہیں، یعنی کہ کلاس 0 سے لے کے 12ویں تک ہوگا وہ۔ اچھا، اب یہ تو امپلیمنٹ آپ لوگ کر لیں گے، لیکن ابھی جو امپلیمنٹیشن کی اس حوالے سے کچھ اعتراضات بھی آ رہے تھے لوگوں کے، جو بکس پبلش کرنے والے ہیں، جو اسکولز ہیں، جو پیرنٹس ہیں، ان میں بھی بہت ساروں سے میری جب بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک کنفیوژن تو یہ ہے کہ یہ کریکولم ایک ہے یا کتاب بھی ہر جگہ ایک امپلیمنٹ کی جائے گی؟ پہلے تو یہ بھی ذرا کنفیوژن لوگوں کی دور کیجیے گا، اور دوسری چیز یہ کہ وہ کتابیں جو ہیں وہ اگر سملر ہوں گی تو پھر تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ کریکولم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لرننگ سٹینڈرڈز ہیں وہ سارے پاکستان کے لیے ایک ہوں گے۔ جہاں تک کتابوں کا تعلق ہے، ہم نے ماڈل ٹیکسٹ بکس بنا لی ہیں، اور ماڈل ٹیکسٹ بکس بنا کے ہم نے صوبوں کو دے دی ہیں، لیکن ہم نے کوئی پابندی نہیں لگائی۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اور پبلشر اپنی کوئی بہتر کتاب لانا چاہتا ہے اور صوبائی حکومت اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے تو بالکل کریں، اور مقصد یہ ہے کہ ایک سے زیادہ کتاب بھی ہو سکتی ہے، ایک سے زیادہ۔ ہم نے ایک ماڈل ٹیکسٹ بک اپنے کریکولم کے مطابق بنائی ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے، لیکن اگر اور اس کو ہم کوئی پروٹیکٹ نہیں کر رہے، کاپی رائٹ نہیں کر رہے، اس کو ہم اوپن سورس کر رہے ہیں، یعنی کہ ہمارا جو سلیبس کی جو کتاب بنے گی اس کو کوئی بھی چھاپ کے بیچ سکتا ہے۔ سو اس لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہم پبلشرز کو سب کو فیسیلیٹیٹ کریں، لیکن ہماری خواہش تو یہی ہے کہ جو یکساں تعلیمی نصاب ہے اور جو ہم نے کتابیں بنائی ہیں وہ ماڈل بنے، اور اس کے مطابق اگر کوئی اور کتاب بنتی ہے تو بنے۔ صحیح ہے۔
अच्छा ये भी बताइए शफकत साहब कि एक ये भी बड़ा गिला हुआ स्टूडेंट्स की जानिब से कि एक तो वो जो यूनिवर्सिटी मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम के हवाले से था कि वो ये कह रहे थे कि बड़ा निसाब जो है उसका फ़ौरन ही फ़र्क कर दिया गया और फिर उसको जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया हर सूबे में। तो हमने तैयारी कुछ और की हुई थी, एग्ज़ाम पेपर में कुछ और आ गया। एक तो उसको एड्रेस कर दीजिएगा, और दूसरा ये कि स्टूडेंट्स ये मुतालबा भी करते हैं कि जो फॉर्मर फाटा के अजला हैं वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन उस तरह से बहुत फ़ाल नहीं है, फिर गिलगित के कुछ इलाके हैं, हुंजा के कुछ इलाके हैं, वहाँ पर इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज़्यादा फ़ाल नहीं है, तो उनको ऑनलाइन लर्निंग में मुश्किलात जो हैं वो दरपेश है। उसके लिए क्या करिए गवर्नमेंट? जी, पहले तो जहाँ तक ये जो मेडिकल का एग्ज़ाम है इसका डायरेक्टली ताल्लुक मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने किया है और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि इससे ये भी ज़ाहिर होता है कि किस सूबे की किस जगह की तालीमी जो स्टैंडर्ड है वो कितना अच्छा है। क्योंकि अभी आप जब इसका रिजल्ट आएगा तो आप देखेंगे कि बड़ा अनइवन स्टैंडर्ड है, कहीं पे रिजल्ट बहुत ही पूरा है, कहीं पर रिजल्ट बहुत। तो इसका हमें एक तो ये भी निशानदेही की जाती है कि इससे कि स्कूलों के अंदर पढ़ाई जो है वो किस लेवल की जा रही है। तो बहरहाल ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कर रही है और उसका एजुकेशन मिनिस्ट्री से ताल्लुक नहीं है। दूसरा आपका सवाल था? दूसरा सवाल मेरा ये था कि फैसिलिटीज, ऑनलाइन लर्निंग की फैसिलिटीज दूर दराज इलाकों में, गिल के, फॉर्मर फाटा वगैरह। जी, आपने सही कहा, बहुत डिफिकल्टी। जब हमने ऑनलाइन लर्निंग शुरू की तो इसके अंदर दो हमें बहुत बड़े मसाइल आए। एक तो ये था कि कई जगह पे इंटरनेट नहीं था, और दूसरा ये कि जो टीचर्स थे उनको भी आदत नहीं थी ऑनलाइन पढ़ाने की। तो वो जो टीचर्स हैं उनकी तो अब बहुत ज़्यादा बेहतरी हो गई है ऑनलाइन पढ़ाने की, लेकिन ये ज़रूर है कि हम और प्राइम मिनिस्टर ने 2-3 मीटिंग्स इस सिलसिले में ली और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि जो इंटरनेट की कवरेज है, वो रीच है, वो तकरीबन हर जगह हो जाए। और हमने बल्कि ये भी यूनिवर्सिटीज़ को इजाज़त दी कि अगर आप उन बच्चों के लिए जिनका इंटरनेट की पॉसिबिलिटीज़ नहीं है उनको आप हॉस्टल में रख सकते हैं, यानी कि 1/3 बच्चे हॉस्टल में रह सकते हैं ताकि उनको अगर इंटरनेट नहीं मिल रहा। तो कोशिश कर रहे हैं। अब उम्मीद करते हैं कि अगर बीमारी की हालत बेहतर हुई और यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, स्कूल्स खुल गए तो फिर हमें जरा और मौका मिलेगा इंटरनेट की फैसिलिटी। और सर क्विकली जाते जाते ये सवाल नहीं पूछेंगे तो आवाम कहेगी कि आप लोगों ने ज्यादती की है। पीडीएम का 2021 में मुस्तकबिल क्या देख रहे हैं आप बतौर सियासी लीडर? मुस्तकबिल तो उनका खत्म हो चुका है, वो आपको नजर आ रहा है, क्योंकि जो लाहौर का जलसा जब बिल्कुल फ्लॉप हुआ तो उसके बाद से जितने उनकी चीजें हो रही हैं वो उनको नजर आ रहा है कि ये कभी आगे नहीं बढ़ेगा। देखें, ये बड़ी अजीब सी बातें थी कि जी हम इस्तीफा दें, भी क्यों दें इस्तीफा, और दूसरा ये कि हम इस्तीफा देंगे, फिर जब इस्तीफा देने का वक्त आया तो आप बहाने तलाश किए जा रहे हैं। तो ना इस्तीफे होंगे ना कुछ होगा, सेनेट के इलेक्शन भी हो जाएंगे, ज़िमनी इंतखाबात भी हो जाएंगे। तो मेरा तो ख्याल है कि ये चलता रहेगा, शोर मीडिया में सब नहीं चलता रहेगा, शोर चलता रहेगा, बीच में कुछ भी नहीं है। सही, थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे शफकत महमूद साहब आपका, और दुआ करते हैं कि 2021 आपके लिए और आपकी मिनिस्ट्री के लिए बहुत अच्छा साबित हो।